مما مما کہاں ہیں آپ کو پتہ ہے نا کتنی لیٹ ہو چکی ہوں۔ میں یونی سے جلدی کریں، ناشتہ لگائیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی جب فرح بیگم کچن سے باہر بھاگ کر آئی اشمل کے شور کرنے پر۔ ارے میری گڑیا، یہ لو ناشتہ ریڈی ہے۔ اور وہ بھی تھی کہ اشمل ناراض ہو کر بھاگ گئی۔ فرح بیگم تو بس بولتی ہی رہ گئی، یہ لڑکی بھی نا لیٹ تک سوتی ہے اور پھر یوں ہی بھاگ جاتی ہے ماں سے ناراض ہو کر۔ فرح بیگم منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی اجمل صاحب کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ اجمل صاحب کمرے میں نکلے اور ارے بیگم، صبح ہی صبح کیوں کرتی ہو اتنا غصہ؟ آپ کی لاڈلی روز ناشتہ کیے بغیر بھاگ جاتی ہے اور غصہ بھی مجھ پہ ہی ہوتی ہے۔ اجمل صاحب نے بڑے پیار سے کہا۔ چھوڑو بھی بیگم، بچی ہے، سمجھ جائے گی، آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ آخر کو وہ فرح بیگم اور اجمل صاحب کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ دعا، کیسی ہو تم؟ تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں پوری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھونڈا۔ یا صبح ہی صبح کنٹین میں کیوں گھسی بیٹھی ہو تم؟ اور ہاں، سر عارف کا ٹیسٹ یاد ہے؟ اور سچ میں تم نے رات کو میسج کا رپلائی کیوں نہیں دیا؟ اشمل نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال داغ دیے۔ دعا تو بس اس کا منہ ہی تکتی رہ گئی اور غصے سے بولی، او مس، آرام سے، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بیٹھو تو سب بتاتی ہوں۔ یار، رپلائی اس لیے نہیں کیا، میری رات پھر منیب سے لڑائی ہو گئی اور میں نے موبائل توڑ دیا۔ وٹ؟ اشمل نے نہایت غصے میں کہا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ محبت کے چکر میں مت پڑو، سب بکواس ہے بس اور کچھ نہیں۔ پر تم کب سمجھتی ہو میری بات؟ اشو نے منیب سے بہت محبت کرتی، بے انتہا، کبھی تمہیں ہو تو سمجھو گی۔ نہ بابا نہ، مجھے نہیں ہونے لگی محبت کسی سے، اشمل نے نہایت روٹ سے انداز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی گھڑی پر اس کی نظر پڑی تو اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ اف، سر عارف کی کلاس سٹارٹ ہوئے 5 منٹ ہو گئے اور ٹیسٹ بھی ہے آج تو خیر نہیں۔ اف اشمل، کبھی تو آرام سے بات کر لیا کرو، ڈرا ہی دیا تم نے، کلاس ہی ہے نا، کسی کا مرڈر تو نہیں ہوا نا تم سے؟ 5 منٹ سے کیا ہو جائے گا؟ دعا نے غصے سے جواب دیا، جس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی ٹیسٹ میں، اور ایک طرف اشمل تھی جس کا جنون تھا پڑھنا اور دیوانی تھی وہ کتابوں کی۔ اشمل نے ایک نظر بسکٹ کھاتی دعا کو دیکھا اور بیگ اٹھا کر کلاس کا رخ کیا۔ تبھی دعا بھی پیچھے سے بھاگی۔ ارے آشو، رکو تو، لیکن تب تک وہ دور جا چکی تھی۔ اشمل کو ہمیشہ ہی دعا پر بہت غصہ ہو جاتی جب وہ ایسی باتیں کرتی، اور آج بھی اس کا یہی حال تھا۔ اشمل بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی اور اس کی بکس وہیں بکھر گئی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اشمل نے نہایت ہی غصے میں کہا۔ وہ پہلے ہی دعا کی باتوں پہ غصہ تھی، سب اس اجنبی انسان پر نکال دیا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل لوگ ہیں دنیا میں، اپنے سوا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اچانک اس کے کانوں سے ایک نہایت ہی پیاری مردانہ آواز ٹکرائی۔ او سوری، معاف کیجیے گا، غلطی سے آپ سے ٹکرا گیا۔ ساتھ ہی وہ کتابیں سمیٹنے لگا۔ وہ اٹھا اور بکس پکڑانے لگا کہ اس کی اور اشمل کی نظریں ملیں۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت انسان تھا، اس کی گہری براؤن جھیل جیسی آنکھیں اشمل کے دل میں اتر گئیں، اور یہی حال ایان کا بھی تھا۔ وہ کتنے ہی پل اس کی غزالی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ بلو جینس اور ریڈ شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایان معذرت کرتا آگے بڑھ گیا، اور نہ جانے کتنے ہی پل اور اشمل نہ جانے ہی کتنے پل وہیں سکتے میں کھڑی رہی۔ آشو، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اشمل دعا کی آواز پر چونکی۔ نہیں، کچھ نہیں،
الفاظ بامشکل اس کے منہ سے نکلے اور وہ خیالات کو جھٹکتی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اشمل اور دعا کلاس میں پہنچی تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی کہ سر عارف بھی آج لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کلاس میں نہیں آئے تھے ابھی۔ کلاسز کے بعد اشمل اور دعا کنٹین پہ گئیں اور برگر پر ہاتھ صاف کرنے لگیں۔ ابھی وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی کہ چھٹی کی بیل ہو گئی۔ اشمل نے بیگ لیا اور جلدی سے دعا کو بائے بول کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فرح بیگم کو سارا دن چین نہیں ملا ہوگا، کیونکہ وہ بنا ناشتہ کیے ہی آ گئی تھی اور یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اشمل جب گھر پہنچی تو فرح بیگم اسی کے انتظار میں لاؤنج میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ السلام علیکم مما، کیسی ہیں آپ؟ اشمل نے انتہائی پیار سے ماں کے گلے کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا تو فرح بیگم نے نہایت محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں تو ٹھیک ہوں، پر میری گڑیا کیوں صبح سے مجھ سے ناراض ہو کر گئی؟ اشمل ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، نہیں مما، بالکل بھی نہیں ناراض، تو بس لیٹ نہیں مما، بالکل بھی نہیں ناراض، میں تو بس لیٹ ہو گئی تھی اس لیے۔ اور اب میری پیاری سی مما، جلدی سے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے میری جان، آپ منہ ہاتھ دھو لو۔ یہ کہتے فرح بیگم اٹھ گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اشمل اپنے روم میں چلی گئی آرام کی غرض سے۔ آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ ایک شناسا سا چہرہ اس کی نظروں کے آگے گھومنے لگا۔ وہ پیاری سی اسمائل، وہ جھیل سی آنکھیں اس کے دل و دماغ میں گھر کر گئی تھیں۔ اس نے خیالات کو جھٹکا، اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یہ شخص میرے خیالات میں کیوں، آخر کیوں؟ وہ خود سے سوال کر کے رہ گئی اور آنکھیں کھول لیں، مگر یہ کیا دل تو ابھی بھی بضد تھا اس کے ہی سپنے دیکھنے کو۔ اشمل نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور ہلکے سے مسکرا دی۔ ایان کدھر ہو بیٹا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ ثریا بیگم نے آخر تنگ آ کر بلند آواز میں پکارا تھا، کیونکہ کافی ٹائم سے وہ اسے بلا رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ پتہ نہیں کدھر گم سم۔ ثریا بیگم کی چیختی ہوئی آواز پہ ہڑبڑا کر اٹھا، یس موم۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا اونچی بول رہی ہیں؟ میں بہرا تو بالکل بھی نہیں ہوں میرے خیال سے۔ ہاں، بہرے تو نہیں ہو تبھی 10 دفعہ بلا چکی ہوں، اگر بہرے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ثریا بیگم اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ ایان عبداللہ، سفیان عبداللہ اور ثریا سفیان عبداللہ کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا، جس میں سفیان عبداللہ اور ثریا عبداللہ کی جان تھی۔ ماں باپ کی بے پناہ پیار کے باعث وہ بہت اکڑو قسم کا تو تھا، مگر ایک سلجھا ہوا انسان تھا۔ اسی وجہ سے سفیان عبداللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا میرا غرور ہے۔ آج تک کبھی کوئی بھی لڑکی مجھے متاثر نہ کر سکی، تو آج مجھے یہ کیا ہو گیا؟ کیوں اس کی آواز اس کی آنکھوں کا سحر میں ڈوبتا جا رہا ہوں؟ کیا مجھے اس اجنبی سے محبت؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی ایک لڑکی۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ نو ویز۔ خیال جھٹک کر اٹھ گیا، او مائی گاڈ، آج تو ڈیڈ آنے والے تھے، مجھے ایئرپورٹ بھی تو جانا تھا، میں کیسے بھول گیا۔ وہ موبائل اٹھاتا ہوا بھاگا، ڈرائیور گاڑی نکالو جلدی۔ دعا پلیز نا، سوری بات تو سن لو پلیز دعا۔ منیب التجائی انداز میں سوری بولتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن دعا اس سے بہت ناراض تھی، سو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی
نظر انداز کر رہی تھی۔ دعا دیکھو یار، میں بہت مجبور تھا اس لیے بات نہیں کر سکا۔ موبائل میرا خراب تھا، تم تو جانتی کھٹارا سا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے تو کبھی آن۔ پلیز مان جاؤ نا پلیز۔ وہ اس کے چہرے پر آتا لٹ کو نہایت پیار سے اس کے کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا۔ دعا زیادہ دیر منیب سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، سو جھٹ سے مان گئی۔ وہ وقتی غصہ تو کرتی تھی مگر وہ منیب کی زندگی سے بخوبی واقف تھی۔ منیب عالیہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے سر پر 5 بہنوں کا بوجھ تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد عالیہ بیگم نے دن رات محنت کر کے ان کو پالا تھا۔ اب منیب BSc کر رہا تھا اور ساتھ پارٹ ٹائم جاب کر کے گھر چلانے میں مدد کر رہا تھا۔ گزارا ہو رہا تھا مگر ان کا وقت بہت مشکل گزر رہا تھا۔ لیکن عالیہ بیگم نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا اور صبر شکر سے وقت گزار رہی تھی، اور یہی حال ان کی بیٹیوں کا بھی تھا۔ ہاں البتہ منیب اکثر پریشان ہو جاتا جب دعا کے لائف سٹینڈرڈ کو دیکھتا، اس لیے وہ بہت محنت کرتا کیونکہ وہ دعا کے قابل ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے شاہد شاہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا ناتا اس سے نہیں جوڑیں گے۔ بابا آپ کو پتہ ہے دعا کا برتھ ڈے ہے، اشمل نے باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا بیٹا؟ اجمل صاحب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو ڈیئر بابا یہ کہ اس کے گھر پارٹی ہے، اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہے اور مجھے اس کو ہیوی سا گفٹ بھی دینا ہے۔ اجمل صاحب خاموش ہوئے تو اشمل جو سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی آخر بول پڑی۔ بابا آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا میں نہیں جاؤں؟ اجمل صاحب دھیرے سے مسکرائے۔ ارے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، چلی جانا۔ اور کیسا گفٹ چاہیے میری بیٹی کو دعا کے لیے؟ انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ بہت اچھا سا بابا، تقریباً 6-7 ہزار تک۔ آپ کو تو پتہ ہے نا وہاں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو گفٹ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ سو ڈیٹ اوکے بیٹا مل جائے گا، اب خوش؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ جی بابا بہت خوش ہوں، تھینک یو بابا آپ بہت اچھے ہیں، اس نے باپ کے گلے کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا اور کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ ہاں البتہ اجمل صاحب پریشان ہو گئے تھے، مہینے کا آخر چل رہا تھا اور 6,000 کی رقم ان کے لیے بہت زیادہ تھی ان دنوں میں، کیونکہ وہ ایک معمولی سے کلرک تھے جن کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے آشو کی ہر تمنا ہمیشہ پوری کی تھی۔ کافی دیر وہ سوچتے رہے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کامران صاحب سے بات کروں گا۔ وہ سوچ کر رہ گئے جبکہ اشمل نے روم میں آتے ہی دعا کو کال ملائی۔ ہائے بلی کیسی ہو؟ ٹھیک ہو تم کیسی ہو؟ دعا نے پوچھا۔ یوں باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر دعا نے پوچھا، سچ آؤ گی کیا میری برتھ ڈے پارٹی میں؟ یس آؤں گی، بابا سے پرمیشن لے لی ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دعا بھی خوش ہو گئی اور ساتھ ہی اس نے کال بند کر دی۔ آشو کافی دیر پڑھتی رہی اور جب تھک گئی تو لیٹ گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تو ایان عبداللہ کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔
وہ کتنے ہی پل اس کے سپنوں میں گم رہتی، آخر خود کو ہی ڈانٹ دیتی۔ کیا مصیبت ہے اشمل، نہ تو تم اس اجنبی شخص کو جانتی ہو کون ہے، کہاں سے ہے، اور یہاں تک کہ اس کا نام تک نہیں جانتی تم، پھر کیوں اس کے سحر میں ڈوب جاتی ہو؟ کتنا جانتی ہو اسے، بس ایک بار ملی بس، اور اف خدایا، وہ اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور تھی جو ایان عبداللہ کے سپنے بنتا تھا۔ ہاں البتہ اسے اس کے خیال میں ڈوب جانا میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا، اور کبھی اسے لگتا جیسے زندگی میں بس اس ایک شخص کی کمی ہو۔ ہاں اس کا دل اس شخص کو دوبارہ دیکھنے کی ضد کرتا تھا جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی۔ موم، کیا بات ہے؟ بڑی خوش لگ رہی ہیں آپ، خیریت تو ہے نا؟ اور ہاں سچ، ڈیڈ جو آ گئے؟ موم خوش کیسے نہ ہوں، میں تو بھول ہی گیا تھا، ایان نے چھیڑنے والے انداز میں ثریا بیگم سے کہا۔ تم بھی نا ایان، کچھ بھی بولتے ہو؟ وہ ہلکے سے شرما گئی۔ اوئے ہوئے، دیکھیں نا ڈیڈ، مام شرما رہی ہیں۔ سفیان عبداللہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ہاں بیٹا، ان کی انہی اداؤں پہ تو آپ کا باپ فدا ہے، سفیان عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل دفعہ ہو شیطان کہیں کا، ثریا بیگم نے آگے سے جواب دیا۔ یس موم، جا رہا ہوں، ویسے بھی یونی کا فرسٹ ڈے ہے۔ ایڈمیشن کے بعد، یہ کہتے ساتھ ہی ایان نے باہر کا رخ کیا۔ کون سی مجبوری ہے مجھے بتاؤ، جو تمہارے نزدیک مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ دعا نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میرے لیے سب سے زیادہ تم اہم ہو، سمجھی؟ تم؟ اچھا اوکے، تو پھر کیا مجبوری ہے، بتانا پسند کرو گے؟ یار دعا چھوڑو نا، تم انجوائے کرو پارٹی، منیب نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مینس کہ تم نہیں آؤ گے؟ ہاں یار، منیب نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مین کہ تم نہیں آؤ گے؟ ہاں یار، منیب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اوکے مت آنا، ٹھیک ہے، تم نبھاؤ اپنے فرض و مجبوریاں، دعا نے ناراض کن لہجے میں کہا۔ تم ناراض ہو گئی؟ منیب نے پوچھا۔ نہیں منیب، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، دعا نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ سچ؟ منیب نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل سچ، دعا نے کہا۔ دعا تو تم پارٹی انجوائے کرو گی نا؟ نہیں، دعا نے مختصر جواب دیا۔ پر کیوں؟ کیونکہ پارٹی ہوگی ہی نہیں مسٹر منیب قاسم، جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب اس نے ہی نہیں آنا تو مجھے ایسی پارٹی نہیں چاہیے، میں پاپا کو منع کر دوں گی۔ آج ہی دعا نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑی جانے کے لیے۔ میں پاپا کو منع کر دوں گی، آج ہی دعا نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑی جانے کے لیے۔ اس نے رخ موڑا ہی تھا کہ اس کی سماعت سے منیب کی آواز ٹکرائی۔ دعا میں آؤں گا، منع مت کرنا پارٹی کے لیے پاپا کو۔ منیب نے بس اتنا ہی کہا۔ سچ منیب، واقعی تم آؤ گے؟ ہاں بابا، آؤں گا، موڈ سیٹ کرو اب اپنا۔ وہ خوشی سے منیب سے لپٹ گئی۔ آئی ریئلی لو یو منیب، مجھے پتہ تھا تم مجھے ناراض نہیں کر سکتے، تم آؤ گے۔ یہ کہتے ہی دعا اٹھی اور چل دی، جبکہ منیب اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایان کلاسز لیتا رہا اور جب فارغ ہوا تو یونیورسٹی گھومتا رہا، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ آخر تھک کر وہ کینٹین کی جانب چل دیا۔ وہاں بیٹھے وہ خود سے سوال کرنے لگا، یہ کیا ہوا مجھ میں یہ کیا ہوا؟ میں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں اسے؟ میرا اسے کیا واسطہ؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، اور آج تک مجھے کسی نے متاثر نہیں کیا، تو اس نے کیوں؟
وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ سمیر وہاں آ ٹپکا۔ کن سوچوں میں گم ہو ایان؟ ایان سمیر کی آواز پر چونکا۔ نہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا میں، بس ایسے ہی بیٹھا تھا۔ او اچھا، میں تو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈا تمہیں، مجھے تو نظر نہیں آئے، یہاں بھی چکر لگایا بٹ تم نہیں تھے، سمیر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں میں نہیں تھا یہاں کیونکہ میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کیا؟ مجھے بھی بتاؤ، سمیر نے بے صبری سے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، جس دن مل گیا بتا دوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب چلیں، سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ایان بوجھل قدموں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بے تاب تھا اسے ڈھونڈنے کو جس نے اس کی نیندیں لوٹ لی تھیں۔ ایان کلاسز سے جب فارغ ہوا تو یونیورسٹی گھومتا رہا مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ آخر تھک کر وہ کینٹین کی جانب چل دیا۔ وہاں بیٹھے وہ خود سے سوال کرنے لگا، یہ کیا ہوا مجھے؟ میں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں اسے؟ میرا اس سے کیا واسطہ؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں اور آج تک مجھے کسی نے متاثر نہیں کیا، تو اس نے کیوں؟ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ سمیر وہاں آ ٹپکا۔ کن سوچوں میں گم ہو ایان؟ ایان سمیر کی آواز پر چونکا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا میں، تو بس ایسے ہی بیٹھا تھا۔ او اچھا، میں تو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈا تمہیں، مجھے تو نظر نہیں آئے، یہاں بھی چکر لگایا بٹ تم نہیں تھے، سمیر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں میں نہیں تھا یہاں کیونکہ میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کیا؟ مجھے بھی بتاؤ، سمیر نے بے صبری سے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، جس دن مل گیا بتا دوں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب چلیں، سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ایان الجھے ہوئے بوجھل سے قدموں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بے تاب تھا اسے ڈھونڈنے کو جس نے اس کی نیندیں لوٹ لی تھیں۔ السلام علیکم کامران صاحب، آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ اجمل صاحب نے جھچکاتے ہوئے پوچھا۔ قدرے مصروف تو ہوں، پر خیر آپ کہیں کیا بات ہے؟ کامران صاحب نے ان کی طرف دیکھے بنا کہا۔ وہ صاحب کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اگر ہو سکے تو۔ ٹھیک ہے مل جائیں گے، اور کچھ؟ نہیں جناب، بس یہی۔ بہت شکریہ، اجمل صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، رقم اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، انہوں نے آئی برو اونچا کر کہا۔ آشو کدھر ہو بیٹا؟ اجمل صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ جی بابا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹا، یہ لو پیسے اور لے لو گفٹ۔ او بابا آپ بہت اچھے ہیں، اشمل نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور روم کی طرف بھاگ گئی اور مارکیٹ کے لیے ریڈی ہونے لگی۔ مگر یہ کیا، ٹائم تو کم، اف اب کیا کروں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ او آئیڈیا، تیار ہو جاتی ہوں، مارکیٹ سے سیدھا دعا کے گھر چلی جاؤں گی۔ اشمل مارکیٹ کے بعد دعا کے گھر کی طرف ہولی۔ آج صبح سے ہی شاہ ویلا میں گہما گہمی تھی۔ شام ڈھل گئی تھی لیکن پارٹی کی تیاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر طرف شور و غل تھا کیونکہ شہر کے امیر ترین بزنس مین کی اکلوتی بیٹی کا جنم دن تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور دعا بے چین ٹہر رہی تھی۔ دعا کیا ہوا، اتنی اپ سیٹ کیوں ہو تم یار؟ اشمل نے ہولے سے پوچھا۔ آشو 11 بجنے والے ہیں، ابھی تک منیب نہیں آیا، نمبر بھی نہیں لگ رہا اس کا، دعا نے افسردگی سے کہا۔ اوہو، شاید اسے یاد نہ آیا ہو، تم تو جانتی ہو وہ ان سب کا عادی نہیں ہے اور ہجوم سے بھی گھبراتا ہے اور امیروں کی پارٹیز سے بھی۔ اشمل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نہیں یار، اس نے پرومس کیا مجھ سے کہ وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، دعا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے تو پھر اندر چلو، آ جائے گا وہ، سب ٹھیک ہوگا، اندر سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، آشو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔
اور دونوں اندر کی جانب چل دیں جہاں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ دیکھتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا لے دعا کے لیے، کہ جیب میں کچھ خاص پیسے بھی نہ تھے۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد منیب نے ایک سمپل سی رنگ لی، پیک کروائی اور مارکیٹ سے نکل آیا۔ منیب اپنی موٹر سائیکل کے لیے دعا کے گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں البتہ اس کی نظریں گھڑی پر ٹھہری ہوئی تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کافی لیٹ ہے۔ دعا بیٹا، کیک کاٹ کیوں نہیں رہی؟ تم 12 ہو چکے ہیں، سکینہ شاہ نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نو ماما، ابھی نہیں، میرے اسپیشل فرینڈ نے آنا ہے، پلیز۔ کیا ہے؟ کس نے آنا ہے؟ وہ ابھی تک نہیں آیا اور تم ہو کہ اس کے لیے اپنی پارٹی خراب کر رہی ہو؟ کیوں؟ سکینہ شاہ نے غصے سے کہا۔ پلیز شٹ اپ، بس بند کرو یہ ٹاپک۔ کیوں دکھا رہے ہو یہاں سب کو تماشا؟ شاہنشاہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ دعا، صرف 10 منٹ، اس کے بعد ویٹ نہیں، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے انگلی کے اشارے سے دعا کو وارننگ دی اور وہ بس سہم کر رہ گئی۔ نہ جانے منیب کدھر رہ گیا تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اف، اس کھٹارا کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ اس وقت وہ مائی گاڈ، اف، اس کھٹارا کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، وہ بھی اس وقت۔ او مائی گاڈ، کیا کروں؟ منیب کی پرانی سی بائک اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ اوپر سے 12:30 ہونے والے تھے۔ وہ بائک ٹھیک کرنے کی غرض سے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک گاڑی زن سے آئی اور اس کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھر گئے۔ او اندھے لوگ، ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے امیر زادوں کو غریب عوام تو نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں تو گندی نالی کا کیڑا سمجھ رکھا ہے انہوں نے۔ وہ بہت کچھ بول رہا تھا بنا سوچے۔ ڈرائیور، گاڑی ریورس کرو، ایک نسوانی اور آواز ابھری۔ ہو گیا تمہارا؟ عزا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اب گھر جا کر صاف کر لینا، اور ہر بندے کے بارے میں خود سے آئیڈیا لگانا بہت غلط بات ہے، نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا۔ ڈرائیور، ان کو جہاں یہ کہتے ہیں چھوڑ دینا، اس نے شائستگی سے کہا، اور منیب نے بھی انکار نہیں کیا کیونکہ وہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ منیب گاڑی سے اترتے ہی شاہ ویلا کی جانب بھاگا، کیونکہ 1 کے قریب وقت ہو چکا تھا۔ وہ کیسے دعا کا سامنا کرے گا، اسی سوچ میں اس نے اندر کی جانب رخ کیا۔ اوہو، ایک تو یہ بیکاری رات کے پارٹیز بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک طنزیہ آواز ابھری۔ یہ کوئی اور نہیں، دعا کا کزن تھا۔ ہاں، البتہ منیب اور وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ رفیق بابا، اسے باہر نکال دیں، اس نے ملازم سے کہا۔ دیکھیے، میری بات سنیے، میں کوئی بیکاری نہیں ہوں، میں دعا کا دوست ہوں۔ اس نے خود مجھے انوائٹ کیا ہے۔ مجھے آنے میں قدرے دیر ہو گئی، منیب نے آرام سے کہا۔ ہا 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 ہا، دعا کا دوست اور اس حالت میں؟ ہا ہا، اور مسٹر، اپنا حال دیکھا ہے؟ دعا ایسے 2 ٹکے کے دوست نہیں رکھتی۔ احسن نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ دیکھیے، مجھ پہ ایک گاڑی نے کیچڑ اچھال دیا اور کپڑے گندے ہو گئے ہیں، آلریڈی لیٹ تھا تو بدل نہیں سکا، پلیز مجھے جانے دیں۔ دعا میرا ویٹ کر رہی ہوگی اندر، منیب نے التجائی انداز میں کہا۔ او ہیلو مسٹر، وضاحت نہیں چاہیے، اور دعا اور تمہارا ویٹ، ہا ہا ہا۔ احسن نے زور کا قہقہ لگایا اور ساتھ ہی منیب کو بے رحمی سے دھکے مارنے لگ گیا تھا۔ منیب بیلنس نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شور کی آواز سے دعا، شاہد شاہ اور سکینہ شاہ باہر کی جانب بھاگے۔ دعا منیب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک زوردار تھپڑ احسن کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی منیب کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ ہوتے کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دعا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا اور منیب کو اٹھانے لگی۔ پاپا، یہ میرا دوست ہے منیب،
اس کے لیے ہی میں نے ابھی تک کیک نہیں کاٹا تھا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم انکل، میں وہ بس بائک کی وجہ سے لیٹ، بس ابھی وہ اپنی بات مکمل ہی نہ کر پایا تھا کہ شاہد شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ پارٹی اٹینڈ کرو اور دفع ہو جاؤ، پھر کبھی میری بیٹی کے نزدیک بھی مت بھٹکنا، تیرے جیسے 100 نوکر اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، سمجھے؟ تم پارٹی بھی اس لیے اٹینڈ نہیں دے رہے تھے، اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتا؟ پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس دعا، اس کے بعد ایک لفظ نہیں۔ شاید تم بھول چکی کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ انہوں نے انگلی سے اسے وارننگ دی اور ہال کی جانب چلے گئے۔ دعا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منیب کی جانب دیکھا، جو ایک پل رکے بنا وہاں سے چلا گیا۔ اب اور تذلیل وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رات دعا پر بہت بھاری گزری۔ دعا کدھر ہو تم؟ یار یونیورسٹی نہیں آؤ گی کیا؟ اشمل نے دعا کو صبح کال کی۔ نہیں آشو، نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھ میں منیب کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں۔ میری وجہ سے اس کی کتنی انسلٹ ہوئی، دعا نے غمزدہ ہو کر کہا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم منیب سے محبت چھوڑ سکتی ہو؟ اشمل نے پوچھا۔ نہیں، یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ دعا نے کہا۔ تو میڈم پھر جو ہونا تھا ہو چکا، بھول جاؤ۔ منیب بہت اچھا ہے، وہ بھول جائے گا سب۔ تم اب اٹھ جاؤ، ریڈی ہو جاؤ اور مجھے تم یونیورسٹی میں نظر آؤ، جب میں آؤں تو تبھی۔ اوکے، آتی ہوں، دعا نے ہولے سے کہا تو اشمل نے کال کاٹ دی اور تیار ہونے چلی گئی۔ دعا تم کدھر جا رہی ہو؟ شاہد شاہ نے پوچھا جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ پاپا میں یونیورسٹی۔ اس نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ وہ رات کا واقعہ بھولی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور انگلینڈ سے عبداللہ فیملی یہاں شفٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں، شاہد شاہ نے کہا۔ تو میں کیا کروں پاپا؟ دعا نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ تو تم یہ کرو کہ ان کا بیٹا ایان عبداللہ، اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، اس کو مل لینا۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ دعا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں تو بس وہ نیو ہے پاکستان میں، تو خیال رکھنا اس کا۔ کیوں، وہ فیڈر پیتا بچہ ہے جو اس کا خیال میں رکھوں پاپا؟ دعا نے طنزیہ کہا۔ تو شاہد شاہ ہنس دیے اور بولے، نہیں، بس ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور کروڑوں کا فائدہ ہوگا، بس سمجھا کرو۔ اوہو، کاش آپ کو کسی اور کی خوشی کا خیال ہوتا پاپا، مگر آپ کو تو بس دولت اور شہرت چاہیے، آپ کیا جانے رشتے ناطے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، انہی کی سوچوں میں پڑ گئی۔ دعا تم شاہد سے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بولے، کچھ نہیں۔ ڈونٹ وری پاپا، میں کروں گی، نقصان نہیں ہوگا آپ کی دولت میں اور آپ کی شہرت میں۔ اس کی بات میں نہ جانے کیسا طنز تھا کہ شاہد شاہ اسے بس دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اور رات کا وقت تھا تو جیسے بالکل بھول گئے تھے، اور وہ تھے ہی ایسے جن کے نزدیک سب کچھ صرف پیسہ تھا بس۔ اور سکینہ شاہ بھی کچھ اسی ٹائپ کی تھی۔ ہاں، البتہ دعا بہت مختلف تھی، اس کے نزدیک امیر غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، تبھی تو وہ منیب کو بہت پسند آئی تھی۔ ہیلو مس، کیسی ہو؟ اف، اب بس تم منہ لٹکا کے بیٹھی رہو ایسے۔ کیا تم جو ہو گیا اسے واپس موڑ سکتی ہو؟ بتاؤ نہیں نا؟ اشمل نے قدرے غصے سے کہا۔ اشمل، تم نہیں سمجھو گی، تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، منیب کا سامنا کیسے کروں اور دیکھو وہ بھی نہیں آیا مجھ سے ملنے، دعا نے دکھی ہو کر کہا۔ اوہ، تو یہ بات، وہ کیسے آئے گا؟ وہ تو یونیورسٹی آیا ہی نہیں، آشو نے اسے بتایا اور ساتھ ہی اسے کھینچنے لگی۔
क्लास की जानिब। अब तो मुझे और टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं आया वो। दुआ एक बार फिर से परेशान हो गई। उफ़ अल्लाह, तुम जानो और तुम्हारे काम, मैं जा रही हूँ। अजमल गुस्से से बैग उठाया और वहाँ से चली गई। काफ़ी देर बैठने के बाद दुआ उठी और अयान अब्दुल्ला को ढूंढने लगी और आखिर इसे वो मिल ही गया। हाय, आई एम दुआ शाहिद शाह। ओह हाय, आई एम अयान अब्दुल्ला। पापा ने बताया था आपके बारे और मिलने को भी कहा था, दुआ ने कहा। और मुझे भी डैड बता रहे थे कि शाहिद अंकल की बेटी वहाँ है। अयान ने हंसते हुए कहा। ओह नाइस टू मीट यू। दुआ भी मुस्कुरा दी। चलिए मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। ये कहकर वो अयान को लेकर कैंटीन की जानिब चल दी। आ गया तुम्हें मेरा ख्याल, इसने आते ही सवाल किया। और ये भी नहीं देखा कि साथ खड़ा शख्स कौन है। आशू, कभी तो आराम से बात कर लिया करो, मौके की नज़ाकत भी नहीं समझती। इनसे मिलो, ये मिस्टर अयान अब्दुल्ला मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं। हाल ही में पाकिस्तान आए हैं, पहले इंग्लैंड थे। और अयान, ये है अजमल। अजमल ने जब अयान की जानिब देखा तो चिल्लाया, तुम? आप? अयान धीमे से बोला। इसका दिल धड़का था, जिससे दोबारा मिलने की तमन्ना की थी, इसकी वो तमन्ना पूरी हो गई थी। और यही हाल अजमल के दिल का भी था। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। आप पहले एक दूसरे को जानते हैं? इनके दरमियान हाल खामोशी को दुआ की आवाज़ ने तोड़ा। जी, ये वो तो हैं जिन्होंने मेरी बुक्स गिराई थी। हाँ, वही अंधा हूँ मैं, बकौल आपकी दोस्त के, अयान ने शरारत से कहा। तो वो तीनों हंस दिए। छोड़ो वो सब, नाउ वी आर फ्रेंड्स, और ये मेरा हुक्म है, दुआ ने फैसला सुनाया। ठीक है, जो हुक्म सरकार, अयान ने कहका लगाया। आलिया बेगम के घर मातम सा समा था। उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था मुनीब को। इसके हर दोस्त से पता किया था, थाने में रिपोर्ट की थी, मगर 10 दिन में मुनीब का कुछ पता न चल सका। अम्मा प्लीज़ खाना खा लें, भाई मिल जाएंगे। वो हमेशा छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मा बस कर, मत रो। मुनीब की छोटी बहनें माँ को दिलासे दे रही थी। कैसे चुप कर जाऊँ? न जाने मेरा बच्चा कहाँ धक्के खा रहा होगा, न जाने किस जालिम के हाथ लग गया होगा। बिन बताए तो कभी ना गया था। वो रोज़ ज़ोरों की तार रोई जा रही थी। बस अम्मा दुआ कर देखना, इंशाल्लाह भाई जल्द आ जाएगा। वो जहाँ भी होगा हम सबकी दुआ से ठीक होगा। शाज़िया ये कहते उठ गई और अंदर जाकर रोने लगी। इनका इकलौता भाई 10 दिन से गायब था। जिंदा भी था या नहीं वो बेखबर थी, और दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। इस रात के बाद मुनीब कभी घर नहीं लौटा था। वो निकल गया था, अपनी मंजिल की तलाश में था। किधर, ये कोई नहीं जानता था। वो देखना चाहता था शाहिद शाह को इसकी बेटी के काबिल होकर। वो इसलिए न जाने किधर भटक रहा था। आलिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटे की जुदाई में आज 20 दिन हो गए। मुनीब गायब, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहा था। वो किधर चला गया? आखिर मुझसे दूर नहीं रहता। इसके सब फ्रेंड्स बता रहे कि मुनीब का इनको कुछ पता नहीं था। कांटेक्ट हुआ और ना ही कांटेक्ट हुआ। मैं परेशान हूँ। दुआ ने अजमल के पास बैठते हुए कहा। दुआ, तुम इसके घर से पता करना चाहिए। अजमल ने उसे दिलासा दिया। पर मुझे इसके घर का पता नहीं पता यार। उफ, तुम्हें इतने अरसे में इसके घर का ही नहीं पता चला? वाह कमाल यार, मैं भी क्या करती नहीं गई इधर। ओके, जो भी है, किसी से इसके घर का पता कराओ और फिर चलेंगे इसके घर। ये ना हो बीमार हो और बोलेगा पता नहीं क्या। दुआ ने अजमल ने इससे कहा। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ पता। ओके सही, अब मैं भी चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ, मामा परेशान होंगी। अजमल वहाँ से चलेगी। अगले 2 दिन में दुआ ने मुनीब के घर का पता लगाया और आज इसे जाना था मुनीब से मिलने। वो सोच ही रही थी कि ऐसे नाराज़गी दिखाऊंगी मगर वो ये नहीं जानती थी कि अब एक तवील जुदाई इनके दरमियान हायल हो चुकी।
ہے۔ اس کے باپ کی سزا ایک بوڑھی بیوہ ماں اور 5 یتیم بہنوں کو بھگتنی ہوگی جن کا وہ واحد سہارا تھا۔ ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، پر اس سے شاہ کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اجمل نے آہستہ سے دروازے پہ دستک دی تو اجمل صاحب جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھے ایک دم چونکے آؤ بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بابا وہ میں کچھ پوچھنے آئی تھی، اجمل نے جھجکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بیٹا پوچھو نا بابا، وہ میں دعا کے ساتھ چلی جاؤں، اس کی ایک دوست رہتی ہے پرانی بستی۔ اجمل صاحب کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، ٹھیک ہے چلی جانا مگر خیال سے، ہاں ماں سے بھی پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے بابا، ماما سے پوچھ لوں گی۔ اسے پتہ تھا فرح بیگم کبھی نہیں انکار کریں گی۔ وہ مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فرح بیگم سے پوچھا اور وہ دونوں چلی گئیں۔ پرانی بستی کی کچی پکی گلیوں میں سے گزرتی دعا کی لینڈ کروز ایک خستہ حال مکان کے سامنے جا کر رکی۔ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والے انسان کا سوچ کتنی بڑی تھی اور اس بڑے محل میں رہنے والے کی سوچ کس قدر چھوٹی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اجمل کی آواز پہ اپنی سوچوں کے سمندر سے باہر نکلی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو نا، اجمل نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ دستک دینے پر ایک لڑکی نے دروازہ کھولا جس نے سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور قدرے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے نازک لہجے میں کہا۔ یہ منیب قاسم کا گھر ہے؟ دعا نے پوچھا۔ جی وہ میرے بھائی ہیں، اس لڑکی نے جواب دیا۔ میں دعا ہوں، دعا شاہد شاہ، منیب کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اور یہ میری دوست اجمل ہے، دعا نے تعارف کروایا۔ آئیے آپ اندر، اس لڑکی نے بس اتنا کہا اور رستہ دیا۔ دعا نے چارپائی پر بیٹھتے ہی بے صبری سے پوچھا، منیب کدھر ہے؟ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا ایک ماہ سے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اپی بھائی کدھر ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ، آج سے ایک ماہ پہلے وہ کسی کی پارٹی میں گئے تھے رات کو، پھر واپس نہیں آئے۔ امی بھی ہماری بہت زیادہ بیمار ہیں بھائی کی گمشدگی کی وجہ سے، ہمارا بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کے لہجے میں درد تھا، بے بسی تھی۔ دعا تڑپ کر رہ گئی۔ منیب کی ماں کو دیکھ کے دعا لوٹ آئی تھی۔ واپسی پر اس کے بعد اسے کبھی چین نہیں ملا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود کو منیب کا مجرم سمجھتی تھی کیونکہ اس نے ہی پارٹی میں آنے کی ضد کی تھی۔ دعا ایان کے میسج پر چوکی تھی۔ اپنے غم سے نہ ڈال، دعا رات روتے ہوئے گزارتی تھی تو دن ہنستے ہوئے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے ایان کا میسج ریڈ کیا۔ ہیلو مس ورلڈ، صبح آؤ گی نا؟ میں شاید نہ آؤں، کیوں خیریت؟ دعا نے رپلائی کیا، تم ضرور آنا، کل کچھ بہت خاص ہے۔ کیا خاص؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں کل آشو کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں۔ دیٹس گریٹ، واو، یس میم، لازمی آنا۔ ناؤ گڈ نائٹ۔ آشو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی بولو، کیا بات ہے؟ مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ اف، ایسی بھی کیا بات ہے جو میں مائنڈ کروں گی؟ ایان بولا، سچ بول دو۔ نہیں، لاؤ پیپرز دستخط کر دوں؟ اجمل نے غصے سے کہا۔ ایک تو غصہ بہت کرتی ہو تم یار، ایان نے اس کی چھوٹی سی نازک ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ میں پرانی صدی کے عاشقوں کے جیسے گیت اور شعر تو نہیں گاؤں گا، ہاں، بٹ آئی لو یو۔ اور ریئلی میں بھی پرانی صدی کی محبوبہ کی طرح شرماؤں گی تو بالکل بھی نہیں، سو آئی لو یو ٹو، نہ جانے کب سے۔ اجمل نے ہنس کے کہا۔ آشو تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایان نے حیران کن لہجے میں کہا۔ ہاں نا یار، 100% سچ۔ اف، مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ کوئی مجھے چٹکی کاٹو، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایان نے شرارت سے کہا۔ چٹکی کیا ہم ہی آپ کے گلے لگ جاتے ہیں جناب، کہتے ہی
आशु अयान के गले लग गई और इसने अपने बाजू के गिर्द खिसार में ले लिया, जबकि दुआ की आंखों से ये मंज़र देखकर आंसू आ गए। इसे मुनीब याद आ गया, जिसका 5 माह से कुछ पता नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत तो किसी की नज़र ना लगे। इसने आंसू पूछते हुए इनको दिल ही दिल में दुआ दी और चली गई गेट की जानिब। वट, ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। बट मैम, ये हो चुका है। हम हकीकत तो नहीं बदल सकते ना। आपने मुझे कहा खबर देना इनके घर की, वो मैं दे चुका। ये कहते ही इसने कॉल बंद कर दी। नहीं नहीं, आलिया आंटी नहीं मर सकती। नहीं। दुआ पागलों जैसा बिहेव कर रही थी, अपने बाल नोच रही थी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुनीब की मुजरिम हूँ मैं, आलिया आंटी की कातिल हूँ मैं। काश मैं इसे पार्टी में आने का ना कहती। काश। वो बहुत बेबस हो गई थी। दुआ घर से निकली और पुरानी बस्ती की जानिब चल दी, जहाँ मुनीब के घर कोहराम मचा हुआ था। बहनों ने बाप के बाद भाई और अब माँ खो दी थी, बल्कि बेसहारा वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अम्मा उठो ना प्लीज़, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रही हो? प्लीज़ अम्मा उठो ना। इनकी चीखों पुकार में ही आलिया बेगम का जनाजा उठा लिया गया था। दुआ इस रात तो लौट आई थी, मगर इसने तय कर लिया था कि वो इनका सहारा बनेगी। दुआ ने एक छोटा सा घर किराए पे लिया, इसकी सेटिंग करवाई। वो अपने बाप से नफ़रत करने लग गई थी, बेपनाह नफ़रत। दुआ ने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और 1 हफ्ते के अंदर इन सब बहनों को ले आई और इनका ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करती थी। सबसे बड़ी शादिया, जो कि 15 साल की थी, इससे छोटी थी बाकी सब। हाँ, अलबत्ता दुआ अपने पापा से बहुत कम बात करती थी। इसी घर में अजनबी के जैसे रहती थी और अपनी जॉब भी अपने पापा से पोशीदा रखी हुई थी। आलिया बेगम की वफ़ात को 2 साल हो गए थे। दुआ की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। इसने जॉब की तलाश भी शुरू कर दी थी। अजमल, मैं सोच रही तेरी शादी कर दूं। अब फरा बेगम ने कहा, पर मम्मा, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, सो मैं नहीं करूंगी ये शादी वादी। अजमल ने अफसोसगी से कहा, बट बेटा, बेटियों ने अब तो अपने घर जाना होता है। मैं और तेरे बाबा कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढते तेरे लिए। रिश्ता? मम्मा, हाँ ना बेटा। अच्छा चलें, आपकी मर्ज़ी, जो मुनासिब लगे। अजमल कहते ही उठ गई। आयान, मम्मा पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा? मैं बहुत अपसेट हूँ। तुम कब करोगे बात मॉम डैड से अपने? डोंट वरी आशु, मैं आज ही बात करता। तुम सिर्फ मेरी हो, फ़कत फ़िक्र मत करो। सच बात करोगे आज ही बात? हाँ ना, आज ही। अब जल्दी से मुस्कुरा दो। वो धीरे से मुस्कुरा दी और कॉल बंद कर दी। दुआ ने जॉब के लिए आज इंटरव्यू देना था, इसलिए जल्दी से घर से निकली और मुनीब की बहनों से मिली। वहीं से नाश्ता किया। दुआ करना शाज़िया, जॉब हो जाए, इसने धीरे से कहा। इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लो। इसने कभी भी अपने और मुनीब के बारे में इनसे ज़िक्र नहीं किया था, लेकिन ख्याल इन 2 सालों में बेहद रखा था। इनकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा किया था और आज भी वो इनके लिए ही जॉब की तलाश में थी। वो अपने बाप से भी अलग होना चाहती थी, वो बाप जिसने इसकी हर खुशी छीन ली थी। आप ही क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके, मैं चलती हूँ। दुआ ये कहते हुए चलेगी इंटरव्यू के लिए। आज अयान के मॉम डैड ने रिश्ता लेकर आना था। अजमल के घर वो बेहद खुश थी। अजमल साहब और फरा बेगम भी खुश थे कि इनकी बेटी का इतनी बड़ी फैमिली में रिश्ता होने जा रहा था। दोपहर से पहले ही वो लोग आ गए। अजमल और फरा ने बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया इनका। कहाँ है हमारी बेटी? सुरैया बेगम ने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए कहा। जी बस आती ही होगी। इतने में आशु चाय लिए कमरे में आई। सफ़ेद कैपरी साथ रेड शर्ट में मलबूस, हल्के मेकअप
میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری بچی، تو کیا خوب جوڑی بنے گی، سفیان عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کھانا کھایا گیا، گپ شپ ہوئی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، ہماری طرف سے بات پکی سمجھیے، اور آپ بھی لازمی چکر لگائیے۔ یہ کہتے ہی وہ لوگ چلے گئے۔ اشمل بے حد خوش تھی کہ اتنی جلدی رشتہ ہو جائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ ایان تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ 2 دن بعد اشمل کے پیرنٹس گئے اور ان کو بھی بات پسند آئی اور ان کا رشتہ پکا ہو گیا۔ دعا کو جب پتہ چلا تو دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی کہ اشمل اور ایان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی تو فرق تھا، پھر بھی رشتہ ہو گیا۔ ہاں شاید سوچ میں فرق تھا، وہ بس سوچ کے ہی رہ گئی۔ دعا کی جاب ہو گئی تھی اور اس نے پہلے ہی ہفتے لاہور سے ملتان ٹرانسفر کروا لیا۔ اسے کمپنی کی طرف سے گھر اور گاڑی بھی ملی تھی۔ پاپا میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کی دولت، آپ نے میری زندگی ہی چھین لی، اور میرا اداس چہرہ دیکھ کر کبھی میری اداسی کی وجہ تک نہیں جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ تو کیا میری ماں نے بھی؟ اس نے منیب کے سارے حالات بھی لکھے جو اس کے باپ کی وجہ سے اس پہ گزرے تھے۔ دعا کو شاہد نے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی۔ چھوڑ دو، جب ٹھوکریں لگیں گی آ جائے گی، اس نے بے رخی سے کہا۔ دعا ملتان آ گئی تھی، منیب کی بہنوں کو لے کر، اور خوشی سے رہ رہی تھی کہ اشمل کی کال آ گئی۔ نیکسٹ ویک میری شادی ہے، تو تم آؤ گی؟ مگر اس نے معذرت کر لی تھی۔ مصروفیات کا بہانہ کر کے وہ واپس لاہور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اس کے لیے گفٹ بھیج دیا تھا اور کال پہ مبارکباد بھی بول دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال کیسے گزر گئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ دعا آج بھی منیب کے لیے روتی تھی۔ رات بھر آشو کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اور اس کا پیارا سا بیٹا بھی تھا اذان، جو کہ سب کو بہت پیارا تھا، بہت ہی کیوٹ سا۔ سراج اب خان کی کمپنی کے مینیجر کے ساتھ کانفرنس کریں گے، ہمارا نیکسٹ کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہے۔ سر، آج آپ خان کمپنی کے مینیجر کے ساتھ کانفرنس کریں گے، ہمارا نیکسٹ کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہے۔ سیکرٹری نے منیب کو ساری تفصیل دی۔ ٹھیک ہے، بلا لو ان کو، منیب نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ دعا اپی ناشتہ تو کرتی جائیں، ہر وقت کام کام کام، شازیہ نے غصے سے کہا۔ نہیں، لیٹ ہو جاؤں گی آج، مجھے ڈی ایم کمپنی کے باس سے میٹنگ کرنی ہے۔ دعا کرو، کانٹریکٹ کرنا ہے، ہو گیا تو میرا پروموشن ہو جائے گا۔ دعا جلدی سے نکلی اور وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ سر، وہ آ چکی ہیں، کیا بھیج دوں ان کو؟ عامر نے پوچھا تو منیب نے سوچ کے سمندر سے باہر آتے ہوئے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی بھیج دو، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ منیب رات بھر ماضی کی یاد میں رویا تھا، اپنی ماں کی یاد میں۔ اس نے اب واپس لوٹ جانے کا سوچا تھا، ان کو ڈھونڈنے کا سوچا۔ انہی سوچوں میں ڈور نوک کیا کسی نے۔ آ جائیں۔ مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ دعا، اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ منیب، دعا نے پھٹی پھٹی
آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بہت روئی تھی وہ، اور منیب بھی بہت روئی تھی وہ۔ منیب بھی کدھر چلے گئے تھے؟ منیب مجھے چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ تمہارے قابل ہونے۔ اس نے آنسو صاف کرتے بس اتنا ہی کہا۔ او تو کیا مجھ سے پوچھا تم نے کہ میرے لیے کیا چیز معنی رکھتی ہے، دولت یا پھر تمہارا ساتھ؟ دعا منیب سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں میں کہ میرا ساتھ، مگر ایسے تمہارا باپ کبھی ہمیں قریب نہیں ہونے دیتا۔ منیب میں پل پل تڑپتی ہوں، تمہاری یاد میں 5 مہینے کبھی چین نہیں پایا۔ ان سالوں میں میں کبھی نہیں رویا، دعا نے روتے ہوئے کہا۔ پلیز دعا رو مت، تڑپا میں بھی ہوں بہت، ہر پل ہر لمحہ تمہارے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی معصوم بہنوں کے لیے۔ اس نے دعا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ منیب کو جب پتہ چلے گا کہ عالیہ آنٹی کی ڈیتھ تو اس پہ کیا بیتے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارے دعا، کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں سب کا، مگر سب آپ لوگوں کے لیے ہی کیا، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں منیب، میں تم سے خفا نہیں، مجرم تو میں ہوں جس نے پارٹی کے لیے مجبور کیا تھا، مجھے معاف کر دو منیب۔ اوکے بابا، چھوڑو ان باتوں کو پلیز، آؤ زندگی کی نئی شروعات کریں۔ مجھے اماں سے بھی ملنا ہے، بہنوں سے بھی ملنا ہے، چلو۔ منیب دعا کو کھینچ رہا تھا مگر وہ سکتے میں کھڑی تھی۔ اماں کو، دعا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں نا، اماں کو، اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے؟ منیب نے سوالیہ نگاہوں سے دعا کی جانب دیکھا۔ مگر منیب آنٹی تو، کیا اگر مگر کیا ہوا ماں کو؟ بولو کیا ہوا، چپ کیوں ہو، بولو نا۔ دعا پلیز بولو، کدھر ہے میری ماں؟ وہ پاگلوں سا بیہیو کر رہا تھا۔ منیب آنٹی کی ڈیتھ کو 4 سال ہو گئے، دعا نے نظریں جھکا کر لڑکھڑاتے لفظوں سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ دعا نے ایک قدامت مضبوط مرد کو بے بسی سے روتے پایا، وہ دھاڑیں مار کے رو رہا تھا۔ دعا اسے دلاسے دے رہی تھی۔ دعا نے اسے اٹھایا، چیئر پر بٹھایا اور پانی دیا۔ بس کرو منیب، اللہ کو یہی منظور تھا۔ پلیز بس اب نہیں اور رونا۔ ہاں دعا، کبھی نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ماں کھو دی اور اب کچھ نہیں کھونا چاہتا میں۔ وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ ہاں یاد آیا، اشمل کیسی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، شادی کر لی اس نے اور اس کا بیٹا بھی ہے۔ دعا نے آشو کے بارے منیب کو بتایا۔ واہ جی واہ، بٹ ڈونٹ وری، تمہارا بھی بیٹا ہو جائے گا جلد، منیب نے شرارت کی۔ منیب تم بھی نا، دعا شرما گئی۔ منیب نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نئی زندگی کے آغاز کی جانب چل دیے۔ ایان کدھر ہو؟ میں تیار ہو بھی گئی ہوں اور تم ابھی تک نہیں ہوئے، تمہیں پتہ ہے نا لیٹ ہو جائیں گے۔ دعا ناراض ہو جائے گی، آج اس کی زندگی کا سب سے خاص دن ہے اور میں لیٹ پہنچوں گی تو کیا فائدہ؟ اشمل نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی اور ایان اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بس میم، ہو گیا ریڈی، اب چلیں؟ ہاں نا چلو، پر اذان کدھر ہے؟ آشو نے اذان کو نہ پا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میڈم کہ آپ کے نواب زادے پہلے ہی گاڑی میں جا چکے ہیں اور جا کر بیٹھ گئے ہیں، تو اب ہم چلیں؟ ہاں چلو نا، پہلے اتنے لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ دعا منیب کے پہلو میں بیٹھی ریڈ اور گرین لہنگے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔
वाह माशाल्लाह, सो क्यूट, मेरी दोस्त तो आज हूँ लग रही है। अशमल ने दुआ के पास बैठते ही कहा। बस बस नो। दुआ ने हंसकर कहा। अशमल इतने अरसे बाद दुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रही थी और इसे देखकर अंदर तक इसे सुकून महसूस हो गया था। शादी हो गई थी और अशमल लोग भी वापस लाहौर चले गए थे। दुआ घर में ही रहती जबकि मुनीब अपना बिज़नेस संभालता था। मुनीब की बहनें बहुत खुश थीं क्योंकि दुआ प्रेग्नेंट थी और इसका बहुत ख्याल भी रखती थी। मुनीब तो इस पे जान लौटाता था। दुआ बेहद खुश थी मगर माँ बाप की कमी इसे बहुत महसूस होती थी। कभी कभी घंटों वो रोया करती थी मगर वो इसलिए नहीं जाती थी कि वो अपने माँ बाप को बदलना चाहती थी। इसे यकीन था वो ज़रूर आएंगे इससे मिलने, एक दिन ज़रूर। क्या सोच रहे हैं आप शाह जी? सकीना शाह ने इनके पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं सकीना, एक बात पूछूं मैं? क्या तुम्हें दुआ याद नहीं आती? हमारी इकलौती लाडली बेटी। इनका गला आंसुओं से रंध गया था। क्यों नहीं आती याद? बहुत आती है मगर पता नहीं किधर है। वो हमसे क्यों नाराज़ हो गई बेवजह? बेवजह नहीं सकीना, हम दौलत के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी ही औलाद को भूल गए थे। इससे इसकी खुशियाँ छीन ली हमने। हमें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। शाह ने आंसू साफ करते हुए कहा। ठीक है पर हमें कहाँ मिलेगी वो? मैं पता कर चुका हूँ। इसका वो मुल्तान में है, डीएम कंपनी मुनीब कासिम की कंपनी में। और दुआ की एक बच्ची है और मुनीब कासिम की बीवी है वो। हम नाना नानी बन गए हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और सकीना शाह भी मुस्कुरा दी। बेगम साहिबा आपसे कोई मिलने आया है। शाहिद शाह से मिलने आया है, मुलाजमा ने दुआ को बताया। शाहिद शाह से मिलने? दुआ ने हैरान से होकर पूछा। जी शाहिद शाह, साथ कोई औरत भी है? दुआ भागते हुए गई और इनके गले लग गई। पापा मुझे माफ़ कर दें मेरी बच्ची, मैं मुजरिम हूँ तेरा। उन्होंने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़े। नहीं नहीं पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं नाराज़ आपसे, ये कहते दुआ इनके गले से फिर लग गई। मुनीब जो दरवाजे में खड़ा ये मंज़र देख रहा था हंस के आगे आया। शाह ने इससे गले लगाया और मुनीब ने दुआ से पूछा, अब खुश हो ना? बहुत, आज मेरी ज़िंदगी से हर कमी मिट गई है। अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है मुनीब ने दुआ को बाजुओं के खसार में लिया और वो मुस्कुरा दी।